اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حال میں آئے ہوئے سارے حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ آج کی صدارت شیخ عبدالواحد عبدالقدوس مدنی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ پہلا خطاب حبیب الرحمن جامعی کا ہے، دوسرا خطاب شیخ انور صاحب کا ہے، اور آخر میں شیخ عبدالواحد عبدالقدوس مدنی حفظہ اللہ صدارتی خطاب فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آپ سب جان چکے ہیں کہ میرا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور قربانی کے مسائل۔ گویا کہ دو موضوع ہو گئے۔ انشاءاللہ مختصر دونوں موضوعات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، ذو الحجہ کا پہلے عشرے کی بہت فضیلت ہے۔ ویسے تو سال میں 3 عشرے بہت مشہور ہیں۔ جن عشروں کی زیادہ فضیلت ہے، عام مسلمانوں کو اس کا علم کم ہے، اور جس عشرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ ہے محرم کا عشرہ۔ حالانکہ محرم کے پہلے عشرے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں عاشوراء کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال آج میرا موضوع ہے ذو الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے فضائل۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی فضیلت کے بہت سارے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے طاق اور جفت کی۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین اکرام بہت طویل گفتگو کی ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں ولیال عشر سے، جو کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں آتی ہیں۔
یہ وہی ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں رب العالمین اپنے دین کی تکمیل کی ہے۔ ایک یہودی عالم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے یہ کہا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم یوم نزول کو یوم عید بنا لیتے، اور وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت عشرہ ذی الحجہ میں جمعہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا اتمام اسی عشرہ ذی الحجہ میں ہوا ہے۔ اسی اتمام نعمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حرم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا اور کفار و مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ یہ 10 دن، یہ پہلا عشرہ ایک ایسا عشرہ ہے کہ جس میں تمام قسم کی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ موقع کسی اور ایام کو کسی اور دنوں میں نہیں ملے گا۔ ہر قسم کی عبادت، ارکان الاسلام مکمل اس عشرے میں ہے۔ کلمے کی شہادت، تجدید ایمان اور کلمے کے تقاضوں کی تکمیل کا بھرپور موقع، نمازیں پنجگانہ جو فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام، صدقہ و زکوٰۃ کا موقع بھی اس عشرے میں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حج اور قربانی کے دن تو ہے ہی، ذکر، دعا اور تلبیہ پکارنے کے بھی یہ ایام ہیں۔ تو ہر قسم کی عبادت کا ان دنوں میں اکٹھا ہو جانا، یہ وہ شرف و اعزاز ہے جو ان دنوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ محترم سامعین، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، رواہ مسند بزار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ایام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کیجئے، افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام العشر، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اعمال، وہ عمل جو اللہ کا بندہ کرتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، فرض عمل ہو یا نفل عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، صدقہ و خیرات ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل جو اللہ کا بندہ کرتا ہے، ان عملوں میں سب سے اچھا عمل، محبوب عمل، پیارا عمل، پسندیدہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، وہ عشرہ ذی الحجہ کے میں کیے جانے والے اعمال ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے کے عشرے میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ سن کر صحابہ کو تعجب ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل جو بندہ کرتا ہے وہ
عشرہ ذی الحجہ میں کرنے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں. تو صحابہ کو تعجب ہوا، تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کے پاس اس عشرے میں عمل کرنا؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے. ایک طرف اللہ کے راستے میں جہاد ہے، دوسری طرف عشرہ ذی الحجہ میں عمل کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب عمل اس عشرے میں عمل کرنا ہے، سوائے استثنائی شکل میں، سوائے الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، یعنی سوائے اس آدمی کے، اس مجاہد کے جو اپنی مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور واپس نہیں لوٹا، یعنی شہید ہو گیا، مال بھی قربان کیا اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، شہید ہو گیا. تو سوائے شہید کے، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے اور اپنی جان گنوا دے، شہید ہو جائے، اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو محترم سامعین اکرام، ان ایام میں یوم عرفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یأتی اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی دینے کا وہ عرفہ کی دن ہے. سب سے زیادہ، سال میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی عرفہ کے دن کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اس دن اللہ تبارک و تعالی قریب آتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتوں سے فخر کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں سے فخر کرتا ہے. فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، اور فرشتوں سے فخراً کہتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین یہ جو موقع دے گا یا سوال کرے گا، یہ عرفہ کے دن ہوتا ہے. ما اراد ہؤلاء، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. تو محترم سامعین، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، رواہ مسلم، کہ یوم عرفہ جو غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کے دن غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک روزہ، یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو ایک روزہ رکھنا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤطا اور ترمذی کی حدیث میں ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا. ایک تو ہم دعا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. تو اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الدعاء، دعا بہترین دعا، دعا یوم عرفہ، عرفہ کے دن کرنے والی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی اس حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے. ایک عرفہ کا ذکر ہے کہ بہترین دعا، سب سے اچھی دعا جو کی جاتی ہے اس زمین پر، وہ عرفہ کے دن کرنے والی دعا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ سب سے بہترین بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. محترم سامعین، اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کا جو آخری دن ہے وہ یوم النحر ہے، عید کا دن ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، رواہ ابو داود. یعنی دنوں میں سب سے افضل دن، عظمت والا دن وہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے. اس کے بعد آنے والا دن ہے. تو محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے، عشرہ ذی الحجہ، اس کی فضیلت قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بہت آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عشرے کو غنیمت جان کر
زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی، دعا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے کہ قربانی کے مسائل۔ یہ قربانی قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ایک دو دلیل۔ فصلی لربک ونحر، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 163 میں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی اور میرا نسک، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں جو نسک ہے اس سے مراد الذبح قربانی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، رواہ احمد، ترمذی وحسنہ الالبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ 10 سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو قربانی قرآن سے بھی ثابت ہے اور قربانی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو 10 سال رہے، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ قربانی کے مشروع ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ قربانی کی مشروعیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الاضحیۃ سنت ولیست بواجب، کہ اضحیہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے متعلق فرمایا کہ جس نے قربانی کرنے کی نیت کی اس کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض مقامات پہ، بعض علاقوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے جس کا کوئی ثبوت احادیث سے ملتا نہیں ہے، کہ جو آدمی قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے یا طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں دے گا، ایسا آدمی بھی ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال نہ نکالے، ناخن نہ کاٹے، تو وہ آدمی کو بھی قربانی کا مکمل ثواب ملے گا۔ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے ہمارے یہاں بعض علاقوں میں۔ تو اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذوالحجہ مہینے کا چاند دیکھو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ذوالحجہ چاند دیکھنے کے بعد تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنا چاہتا ہو، تو ایسا قربانی کرنے والا، قربانی دینے والا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو ایسا آدمی یعنی قربانی دینے والا اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ نکالے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ تو لہذا یہ جو عمل ہے یہ قربانی دینے والے کے لیے خاص ہے۔ اسی طریقے سے محترم سامعین، کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس سورہ میں جو بہیمۃ الانعام آیا ہے اس سے 3 جانور مراد ہیں، ابل اونٹ، بقر گائے، الغنم بھیڑ۔ پھر غنم کے 2 حصے ہیں، المعز والضأن، یعنی کل 4 ہوئے، نر مادہ ملا کے 8 ہوتے ہیں۔ حلال جانوریں بہت ہیں، خرگوش بھی حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، ہرن بھی حلال ہے، لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ قربانی ہے۔ تو قربانی کے لیے ہر حلال جانور جائز نہیں ہے، تو قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام ہی کرنا چاہیے، اور یہ ایک حساب سے 3 ہے،
غنم میں 2 آ جاتے ہیں تو 4 ہے، نر مادہ ملا کے 8 ہے. گائے نر مادہ، اونٹ نر مادہ، اور دان نر مادہ، معز نر مادہ. ہندوستان کے مختلف مقامات میں الگ الگ نام ہیں. چھیلا چھیلی، بکرا بکری، دمبا دمبی، پوٹلا پوٹلی، بھیڑ وغیرہ، کوئی بھی نام ہو، یہ تمام چیزیں غنم میں آتے ہیں. تو یہ قربانی کے لیے درست ہیں. ایک ہر سال جو بہت مشہور ہوتا ہے اور لوگ اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو محترم سامعین، بھینس کی قربانی میں اختلاف ہے، خاص کر احناف نے اختلاف کیا ہے. اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا. میرے استاد محترم مولانا انور قاسم سلفی حفظ اللہ کا ایک مقالہ میں نے تیلگو میں ترجمہ کیا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ بات کہی کہ ہم دنیا کے بارے میں عمدہ چیز تلاش کرتے ہیں، احتیاط کا طریقہ اپناتے ہیں. افضل چیز، اچھی چیز، عمدہ چیز اور احتیاط اپناتے ہیں، لیکن بدرجہ یا اولا ہم کو دین کے چیز میں اپنانا چاہیے. احتیاط، افضل، عمدہ ہم کو دین میں اپنانا چاہیے. لہٰذا جہاں تک بات زکوٰۃ کی ہے تو جن کے پاس بھیڑ بکری بھینس وغیرہ ہے تو وہ بھینس کی زکوٰۃ نکالیں گے، یہی احتیاط ہے. قربانی کے معاملے میں بھینس کی قربانی نہیں دی جائے گی، اسی میں احتیاط ہے. محترم سامعین، اسی طریقے سے وہ جانور جن کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے، یعنی ایک حدیث میں ہے جس میں 4 عیب بیان کیے گئے ہیں، تو یہ عیب جس جانور میں ہے اس کی قربانی دینا جائز نہیں ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لا تجوز فی الاضاحی الاوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی. رواہ ابو داود. کہ 4 قسم کے جانوروں کو قربانی دینا جائز نہیں ہے. لا تجوز، جائز نہیں ہے. الاورا، کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور نہایت ہی کمزور لاغر جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو. اور بعض روایت میں آنکھ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کان کا بھی ذکر آیا ہے کہ جس کا کان کٹا نہ ہو. تو محترم سامعین، یہاں پہ ایک چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، اس کو اہمیت بھی دینا ہے کہ کان کٹنے کے بارے میں ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں بعض لوگ پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے کے چند دن یا چند مہینے کے بعد جانوروں کو دیوی اور دیوتا کے نام پر کان کاٹتے ہیں. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو وہ جانور جو کان کٹا ہو، واضح ہو، خاص کر جو دیوی اور دیوتا کے نام پر کان کاٹا گیا ہو، بالکل جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی کا جانور مسنہ ہونا ضروری ہے. مسنہ کہتے ہیں وہ جانور جس کے دودھ والے اگلے 2 دانت گر جائیں پھر نئے دانت آنا شروع ہو جائیں، ایسے جانور کو مسنہ کہتے ہیں. حدیث میں جو ہے عمر کی قید نہیں ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 6 مہینہ 5 سال، یہ نہیں ہے. حدیث میں مسنہ کا ذکر آیا ہے. بکری ہو، بکرا ہو، غنم ہو، ابل ہو، گائے ہو، وہ مسنہ ہونا ضروری ہے. عام طور پر جو ہے، عام طور پہ بکری دوسرے سال میں، 1 سال مکمل ہونے کے بعد دوسرے سال میں مسنہ ہوتی ہے. گائے 2 سال مکمل ہونے کے بعد تیسرے سال میں مسنہ ہوتی ہے. اونٹ 5 سال کے بعد مسنہ ہوتی ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، صرف مسنہ جانور ہی قربانی کرو، مت ذبح کرو مگر مسنہ. الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، یعنی مشکل کی صورت میں، یعنی جانور نہیں مل پا رہا ہے، مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں صرف بھیڑ کا جزع کہتے ہیں جانور کا وہ بچہ جو چھوٹی عمر کا ہو، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا،
اس کو جزا کہتے ہیں. صرف بھیڑ کا جزا جو 6 مہینے مکمل کر جائے لیکن دکھتا بہت اچھا ہے, سال مکمل نہیں ہوا ہے, سال سے کم ہے, دکھنے میں اچھا ہے, تو صرف بھیڑ کا جزا بصورت مجبوری جائز ہے, ورنہ مسنہ ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے گوشت اور کھال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا لحوم الہدی والاضاحی وکلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبیعوها رواہ احمد. حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو اور کھال بھی خود استعمال کرو یا صدقہ کر دو, کھال کو بھی نہ بیچو. تو قربانی کا گوشت اور قربانی کا کھال بیچنا جائز نہیں ہے, استعمال کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے. اسی طریقے سے حاملہ جانور کی قربانی, اس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہقی کے حوالے سے تلخیص الحبیر میں نقل کیا ہے کہ قربانی سے پہلے اگر جانور بچہ دے دے, قربانی کے لیے جانور خرید لیے ہیں, قربانی کا دن عید کا دن آنے سے پہلے جانور بچہ دے دے تو قربانی کے روز ماں اور بچہ دونوں کی قربانی کی جائے گی اور ایک قربانی شمار ہوگی, 2 شمار نہیں ہوگی. حاملہ کی اگر عید کا دن آ گیا اور بچہ نہیں دی تو ذبح کرنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد پیٹ سے بچہ نکلے گا. وہ بچہ زندہ نکلے جب بھی اس کو قربانی کرنا ہے, مردہ نکلے جب بھی اس کی قربانی کرنا ہے, اس میں احناف نے اختلاف کیا ہے. تو بہرحال جنین کا بچہ مردہ نکلے تب بھی, زندہ نکلے تب بھی حلال ہے. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے, وقت کی گنجائش نہیں ہے. تو میت کی طرف سے قربانی, اس کے بارے میں ہر سال ہم اختلاف سوالات کرتے آتے ہیں, سنتے ہیں, اختلاف ہے. تو میت کی طرف سے قربانی کے احادیث ضعیف ہیں, وقت کی گنجائش نہیں ہے, بالاختصار تیزی سے بتا رہا ہوں. میت کی طرف سے قربانی کے احادیث ضعیف ہیں. بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قربانی کرنے والے احادیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کی خصوصیات میں ہے جس میں امت کے لیے آپ کی اقتداء جائز نہیں ہے, اور یہ اقتباس ارواء الغلیل کے اندر ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے احکام الاضحیہ, انہوں نے یہ خلاصہ بیان کیا ہے کہ تصح الاضحیہ عن المیت, میت کی طرف سے قربانی کرنا صحیح ہے اذا کانت انفاذا للوصیتی, جبکہ میت وصیت کر جائے تو وصیت کے ساتھ قربانی جائز ہے میت کی طرف سے. اگر میت وصیت کر جائے تو قربانی جائز ہے. دوسری بات, اگر وہ وصیت نہیں کیا ہے, وہ خود تبرعاً میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے, تو شیخ عثیمین فرماتے ہیں فہذا لیس من السنہ, یہ سنت میں سے نہیں ہے. اور انہیں دلیل بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ان کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا, اور 3 بیٹیاں کا انتقال ہوا, 3 چھوٹے بچوں کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی. تیسری چیز کہ ان ضحى الرجل عنه وعن اہل بیتہ ونوى بهم الاحیاء والاموات شملهم جميعا, اگر کوئی آدمی قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی اس کی طرف سے, اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. تو لہذا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زندوں کے ساتھ مردوں کی بھی نیت کر لے. تو یہ 3 شکلیں بیان کیے ہیں شیخ عثیمین حفظہ اللہ رحمہ اللہ. اسی طریقے سے محترم سامعین, ہمارے یہاں بعض علاقوں میں اب تک بھی ایک رواج ہے کہ گئے سال ابا کے نام سے قربانی, اس سال امی کے نام سے قربانی, آئندہ سال بیٹے کے نام سے قربانی, پھر بیوی کے نام سے قربانی, پھر بچے کے نام سے قربانی. اس طریقے سے جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا عمل اور احادیث کیا ہیں کہ کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ, اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی دی جاتی تھی. یعنی کسی گھر میں 2 افراد ہے, کسی گھر میں 10 افراد ہے, تو ایک قربانی ایک گھر کے طرف سے کافی ہے. جیسا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک
جانور کی قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے کیے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے قربانی کے جو ایام ہیں وہ 4 دن ہیں، 3 دن نہیں ہیں۔ عید کا دن چھوڑ کے ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12 اور 13۔ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ایام تشریق 3 ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں چھوٹ ہے حاجیوں کو کہ جمرات کی جو کنکریاں مارتے ہیں تو 11، 12 ضروری ہے، 13 اختیار ہے، جو جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایام تشریق 3 ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح۔ یہ حدیث احمد اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں، تو لہٰذا عید کا دن اور عید کے بعد 3 دن قبل مغرب تک ذبح قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دعا جو ہے، جو مختصر ہے، وہ بسم اللہ واللہ اکبر ہے، اور اس کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں اللہم منکا ولکا۔ محترم سامعین، خلاصے کے طور پر قربانی، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں 1-2 جملوں کے اندر کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا ہے، جس میں 6 شرطیں پائی جانا ہے۔ ایک ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، تو گویا خرگوش، ہرن جیسے جانور نکل جاتے ہیں، بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی جو 4 ہم بیان کیے ہیں، نر مادہ جو 8 ہے انہی میں سے ہو۔ نمبر 2 مسنہ ہو۔ نمبر 3 عیوب سے پاک ہو۔ نمبر 4 قربانی کرنے والا اس جانور کا مالک ہو۔ چوری کیا ہوا، غصب کیا ہوا، ہڑپ کیا ہوا جانور قربانی جائز نہیں ہے، تو اس جانور کا وہ مالک ہو۔ نمبر 5 اس جانور میں کسی کا حق نہ ہو، کوئی گروی میں رکھا ہے، کوئی حفاظت کے لیے دیا ہے، تو ہمارے زیر ماہتاتی جو جانور ہے اس میں دوسروں کا حق نہ ہو۔ اور 6ٹھی چیز ہے الوقت المحدد۔ محدد وقت جو شرعاً ہے، عید کے دن نماز کے بعد سے، نماز سے پہلے نہیں اور ایام تشریق کے بعد نہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کے دوسرے مقرر ہیں شیخ انور سلفی صاحب، جن کا عنوان ہے فتنہ خلق قرآن اور امام احمد بن حنبل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین، سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور میری عزت مآب و عفت مآب ماں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے محترم شیخ کفایت اللہ صاحب سے میرے موضوع کو آپ سن چکے ہیں کہ میرا موضوع ہے فتنہ خلق قرآن اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان اللہ اعز بہذا الدین برجلین لیس لہما ثالث، بابا بکر صدیق یوم الردہ و باحمد بن حنبل یوم المحنہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو 2 شخصیات کے ذریعے سے عزت عطا فرمایا۔ محترم دوستو، الفاظ پر غور کریں کہ ان 2 شخصیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور جن کا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ایک تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی کہ جب ارتداد کا فتنہ اٹھا، منع زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، اور یہ فتنہ ایسا تھا کہ اسلام ختم ہو جاتا اگر حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ اس امت میں کھڑا نہ کرتا۔ اور دوسرا، جب فتنہ خلق قرآن اٹھا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے امام احمد ابن حنبل کے ذریعے سے اسلام کو، دین کو، شریعت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ آج یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں امام و اہل السنہ کا کچھ تذکرہ کر رہا ہوں، حالانکہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان مبارک و مقدس ہستیوں کا نام بھی لیں، لیکن احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ مجھے صالحین سے محبت ہے حالانکہ میں ان جیسا نہیں ہوں، شاید اللہ رب العالمین ان کا نام لینے کی وجہ سے، ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صلاحیت اور نکوکاری عطا فرمائے۔ میرے محترم دوست، امام اہل السنہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان 4 ائمہ دین میں سے ایک ہیں جن کی فقہ پر کروڑوں مسلمان عمل کرتے ہیں۔ آپ سن 164 سے ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد محمد ابن حنبل رحمہ اللہ عین عالم شباب میں 30 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 3 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ صفیہ بنت میمون شیبانی نہایت دیندار اور اللہ والی خاتون تھیں۔ انہوں نے کمال غربت اور افلاس کے باوجود اپنے بیٹے کی تربیت اور تعدیب اس طرح کی کہ آپ کے حسن ادب اور اخلاق فاضلہ پر یہ دنیا اشک کر اٹھی۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ جب ہوش سنبھالا تو بغداد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام حیثم ابن بشیر رحمہم اللہ کے درس و تدریس کا غلغلہ تھا۔ آپ نے ان دونوں کے سامنے زانوی تلمس طے کیا اور اسی دوران اپنے وقت کے امام اہل الحدیث سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے آئے تو آپ نے ان سے بھی کسب فیض کیا، لیکن جب آپ کی علمی پیاس نہیں بجھی تو خود حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خراسان آپ تشریف لے گئے۔ کئی سال تک آپ سے حدیث سیکھی اور طلب علم کے لیے اس زمانے میں جتنے حدیث کے مراکز تھے تمام کا آپ نے سفر کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، یمن، شام، مراکش، جزیرہ، ایران و خراسان، غرض کے ہر جگہ کا پیدل سفر کیا۔ مکہ مکرمہ میں مشہور محدث امام سفیان بن عیینہ اور امام شافعی رحمہم اللہ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور طلب علم کی راہ میں بے شمار مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے فقیہ تسلیم کیے گئے۔ امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ سے زیادہ احادیث نبویہ حفظ تھی، یاد تھی۔ امام علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں امام احمد ابن حنبل سے بڑا حافظ حدیث اور کوئی نہیں تھا۔ امام ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ صحابہ اور تابعین کے بعد اہل اسلام میں مجھے کسی شخص کا پتہ نہیں جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے رتبے کا حامل ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے ردب اللسان ہیں، کہتے ہیں خرجت من العراق فما ترکت فیہا رجلا عالم وافقہ وافضل واورع واتقى من احمد ابن حنبل، کہ میں نے عراق میں اپنے پیچھے احمد ابن حنبل سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ صاحب علم، ان سے زیادہ فقیہ اور پرہیزگار کسی شخص کو نہیں چھوڑا۔ قطیبۃ ابن سعید کہتے ہیں ہمارے دور میں سب سے بہترین شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں اور پھر یہ نوجوان یعنی امام احمد ابن حنبل۔ میرے محترم دوستو، آپ کے تلامذہ کون کون ہیں؟ آپ کے شاگرد کون کون ہیں؟ آپ اپنے وقت کے امام المحدثین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی زندگی میں وہ شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ تشنگان علوم نبوت و خادمان حدیث نبوی ساری دنیا سے شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے جوق در جوق
آنے لگے، جن میں امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد ابن اسماعیل بخاری، امام مسلم ابن حجاج القشیری، امام ابو داود سجستانی، امام ابو القاسم البغوی، امام غمام ابو بکر المروزی، امام ابو زرع الدمشقی اور آپ کے فرزندان امام عبداللہ ابن احمد اور صالح ابن احمد ابن حنبل جیسی نابغہ روزگار شخصیات اور جلیل القدر و مائع ناز محدثین شامل ہیں۔ محترم دوستو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عظیم فتنے نے سر اٹھایا اور اسے فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ فتنہ تھا جس کے تعلق سے امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہونے والے فتنہ ارتداد و منع زکوٰۃ کے بعد یہ دوسرا سب سے عظیم فتنہ تھا جو اسلام اور اہل اسلام کو پیش آیا، اور بدقسمتی سے اس زمانے کی جو سلطنت بنو عباس کے لگاتار 3 عظیم الشان فرما رواؤں یعنی مامون، معتصم اور واسق کی شمشیر استبداد نے اس فتنے کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس فتنے کی ابتدا مامون کے زمانے میں ہوئی، جس کے دور میں یونان کا گمراہ فلسفہ ترجمہ ہو کر عربی میں منتقل ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین و شریعت کے ہر مسئلے کو یونانی فلسفے کے معیار پر تولا جانے لگا، اسلام کے مسلمہ عقائد کو عقل کے پیمانے پر ناپا جانے لگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بھی فلسفے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں رکھا گیا، اور انہی میں سے یہ قرآن مجید تھا جس کے تعلق سے یہ بحث چھیڑ دی گئی کہ کیا قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ قاضی احمد ابن ابی داود اور بشر المریسی وغیرہ جو اس فتنے کے بانی تھے، جنہوں نے خلیفہ مامون سے اپنے قرب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اور اسے اس بات پر بھی آمادہ کیا کہ وہ اس عقیدے کا تمام علماء اسلام سے اقرار کروائے، جبکہ علماء دین، محدثین کرام اور ائمہ وقت کی دلیل یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے نکلا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے کلام کو مخلوق مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا محالہ اللہ بھی مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق سے مخلوق ہی نکلتی، جبکہ اللہ رب العالمین اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کلام اللہ ہے اور یہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ مامون و معتصم کے جبر و قہر، بشر و مریسی اور ابن ابی داؤد جیسے جبابرہ معتزلہ کے تسلط اور حکومت نے علماء حق کے سامنے صرف 2 ہی راستے کھلے رکھے تھے۔ ایک راستہ یا تو بادشاہ وقت اور اصحاب بدعت و ضلالت کے آگے سر جھکا دیں، دوسرا راستہ یہ یا تو پھر قتل ہونا، قید خانے میں رہنا، ہر روز کوڑوں سے پیٹا جانا اور ایسے تہخانوں میں بند ہو جانا جس میں کبھی سورج کی کرن کو بھی نہ دیکھ سکیں، وہ قبول کر لیں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت علماء اسلام کا عالم کیا تھا؟ بہت سے علماء و محدثین کے قدم تو ابتدائی ہی میں لڑکھڑا گئے، کچھ نے شروع میں استقامت دکھائی لیکن کوڑوں کی بارش کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے، لیکن آخر تک صرف 3 ہی بزرگ میدان استقامت میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک تو امام محمد ابن نوح رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس قدر ثابت قدمی آپ نے دکھائی کہ کوڑے کھاتے 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 ہی آپ شہید ہو گئے۔ بنا کر دند خوش رسمی بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاکتی نت رہا۔ اور دوسرے امام احمد ابن نصر الخزائی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کو کئی سال تک کوڑوں سے پیٹا گیا اور آخر معتصم نے حصول ثواب کی نیت سے اپنے ہاتھوں سے حضرت احمد ابن نصر الخزائی کو قتل کر دیا اور ان کو درجہ شہادت پر فائز کر کے خود اپنی عاقبت کو اس نے تباہ کر لیا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اور آخر میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقی رہ گئے۔ کچھ علماء نے
کچھ علماء ذوف و رخصت کے گوشے میں پناہگیر ہو گئے اور بعضوں نے روح پوشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی کہ کم از کم اپنا دامن تو بچا لے جائیں. اور علماء میں کوئی کہتا تھا ھذا زمان السکوت و ملازمت البیوت، کہ لوگوں یہ خاموشی کا زمانہ ہے اور گھروں کو پکڑے رہنے کا زمانہ ہے. گھر سے باہر نہ نکلو، زبان سے کوئی بات نہ کہو. کوئی کہتا تھا احفظوا لسانکم وعالجوا قلبکم خذوا ما تعرفوا ودعوا ما تنکروا، کہ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دل کا علاج کرو، جو کچھ جانتے ہو وہ لو، جسے نہیں جانتے ہو اسے چھوڑ دو. اور کوئی کہتا تھا لیسا ھذا زمان حدیث انما ھذا زمان بکاء و تضرع و دعاء کدعاء الغریق، کہ لوگوں یہ زمانہ حدیث بیان کرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ رونے، گڑ گڑانے اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنے کا زمانہ ہے جس طرح کوئی ڈوبتا ہوا شخص، سمندر میں ڈوبتا ہوا شخص جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس طرح پکارنے کا زمانہ ہے. جب تمام اصحاب علم و عمل کا یہ حال تھا اور دین کا بقا و قیام ایک عظیم الشان قربانی کا طلبگار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے امام اہل سنہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے نہ تو دعات ضلالت و فتنہ کے آگے سر جھکایا، نہ تو روپوشی و خاموشی اور کنارہ کشی اختیار کی، اور نہ بند حجروں کے اندر دعاؤں و مناجاتوں پر قناعت کر لی، بلکہ دین خالص کے قیام کے راہ میں اپنے نفس و وجود کو قربان کرنے کے لیے اور تمام خلف امت کے لیے ثبات و استقامت علی السنہ کی راہ کھول دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مامون کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. مامون مرتے وقت اپنے بھائی معتصم کو وصیت کر کے مر گیا کہ احمد ابن حنبل کو نہیں بخشنا. وہ چلا گیا تو اس نے اپنے بھائی واسق کو وصیت کی کہ احمد ابن حنبل کو نہیں بخشنا. تین بادشاہوں کے سامنے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والا انسان جو کہ اللہ واحد پر ایمان لا چکا تھا، استقامت علی الحق کے لیے تمام 3 جابر سے جابر ظالم بادشاہوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. آپ کو قید کیا گیا تو قید خانے میں چلے گئے. 4 بوجھل بیڑیاں ہاتھوں اور پیروں میں ڈال دی گئیں تو پہن لیں، اور اسی عالم میں بغداد سے طرطوس تک پیدل چلائے گئے. حکم ہوا کہ بغیر کسی کی مدد کے خود ہی اونٹ پر سوار ہوں اور خود ہی اتریں. اس کو بھی قبول کر لیا. بوجھل بیڑیوں کی وجہ سے ہل نہیں سکتے تھے، بار بار اٹھتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن عین رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو تمام طاعات سے زیادہ محبوب ہے، بھوکے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے اور اس پیٹھ پر جو کہ علوم و معارف نبوت کی حامل تھی لگاتار کوڑے اس طرح مارے گئے کہ ہر جلاد 2 ضربیں پوری طاقت سے مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا، اور پھر نیا اور تازہ دم جلاد اس کی جگہ پر لے لیتا. اس کو بھی خوشی خوشی برداشت کر لیا، لیکن اللہ کی محبت سے منہ نہ موڑا، راہ سنت سے منحرف نہیں ہوئے. تازیانے کی ہر ضرب پر جو صدا ان کے زبان سے نکلتی تھی، نہ تو وہ جزا فضا کی تھی، نہ شور و فغاں کی تھی، نہ تو وہ رونے چیخنے کی تھی، بلکہ وہی جس کے لیے یہ سب کچھ ظلم ہو رہا تھا کہ القرآن کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا. میرے محترم دوستو، اللہ یہ کیسی مقام دعوت کبریٰ کی بادشاہت تھی اور وراثت نبوت کی ہیبت و سطوت کہ خود معتصم باللہ جس کی ہیبت و رعب سے قیصر روم لرزاں ترساں رہتا تھا، سر پر کھڑا تھا. جلادوں کا مجمع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور وہ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا کر آپ سے یہ درخواست کرتا، کہتا یا احمدو انی لشفیق واللہ انی لاشفق علیک کشفقتی علی ہارون ابنی واللہ لئن عجبتنی لأطلقنک بیدی فقل ماذا ترى. اے احمد ابن حنبل، میں تم پر بہت زیادہ مہربان ہوں، جس طرح میں اپنے بچے ہارون پر مشفق و مہربان ہوں اس سے کہیں زیادہ میں تم پر مشفق و مہربان ہوں. اللہ کی قسم اگر تم میری بات مان لو تو میں خود
اپنے دونوں ہاتھوں سے تمہاری بیڑیوں کو کھول دوں فقل ماذا ترا، بتاؤ کیا تم میری بات کو قبول کرو گے یا نہیں کرو گے۔ لیکن میرے محترم دوستو، قربان جائیو، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر اس بادشاہ کہتے تھے آتونی بشیء من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ لیقول بہ، کہ اے معتصم، دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہ تمہارے نظریے کو تسلیم نہیں کرا سکتی۔ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل پیش کرو تبھی میں مان سکتا ہوں، ورنہ یہ تمہارے جلادوں کی مار، یہ ضربیں، یہ قتل، یہ خون اور یہ چمڑوں کے درے مجھے راہ استقامت سے کبھی بھٹکا نہیں سکتی۔ میرے محترم دوستو، حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رگا میں قید کیا گیا تو آپ کے پاس علماء کی ایک جماعت آئی اور ایسی احادیث سنانے رہے گی جن سے جان کے خوف سے تقیہ کرنے کی رخصت نکلتی ہے کہ آپ دل سے نہیں زبان سے کہہ دیں کہ میں مان لیا، لیکن دل کے اندر آپ اسے نہیں مانے۔ اس طرح کی حدیثیں سنانے لگی تو امام موصوف نے ان تمام کی باتیں سن کر جواب دیا کہ آپ تمام کی باتیں حق بجانب، لیکن مجھے بتاؤ میں حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو کس خانے میں رکھوں جس میں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له حفرة فی الارض فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسه فیجعل نصفین ویمشط بحمشات الحدید ما دون لحمه وعظمه وما یصده ذلك عن دینه، کہ تم میں سے پہلے جو اللہ والے تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا کہ یہ ایک ایمان والے کو پکڑا جاتا، زمین تک اسے کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا اور پھر لوہے کی آری لائی جاتی، اس کے سر پر رکھا جاتا اور اسے چیر کر دو ٹکڑے کیا جاتا اور لوہے کے کنگوں سے اس کے جسم کو کھرچا جاتا، یہاں تک کہ گوشت ایک طرف اور ہڈیوں کا پنجر ایک طرف رہ جاتا۔ وما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن یہ تکلیف، یہ مصیبت اور یہ قتل، یہ غارت گری بھی اسے دین سے نہیں روکتی تھی۔ اے علماء کرام، بتاؤ کہ میں اس حدیث کو کس خانے میں رکھوں؟ میرے محترم دوستو، وہ علماء جو آئے تھے کہتے ہیں فَعِیسْنَا مِن، ہم تو ان سے مایوس ہو گئے کہ بھئی یہ بات تو ہماری بات نہیں مانیں گے۔ معتصم آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کیسی ضد اور ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، اتنے علماء سب کچھ یہ جو کہ جانتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ محدثین ہیں، علماء ہیں، وہ تو اقرار کر کے چھوٹ گئے، لیکن آپ ایسی کون سی ضد دکھا رہے ہیں جو کہ یہ لوگ نہیں دکھائے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے لیے دلیل نہیں ہے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ، کہ مجھے کتاب اللہ سے کوئی دلیل دو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے پیش کرو تبھی میں مان سکتا ہوں، ورنہ یہ علماء کا مسلک مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، معتصم نے ایک مرتبہ 9 تازہ دم جلادوں کو طلب کیا اور کہا کہ تم جس طرح امام احمد ابن حنبل کو پیٹ سکتے ہو پیٹو، آج کسی بھی طرح ان سے اقرار لینا ہی ہے۔ تو جب کوڑے کی پہلی ضرب پڑی تو کہا بسم اللہ، دوسری ضرب پڑی تو کہا الحمدللہ، تیسری ضرب پڑی تو کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہم کو وہی مصیبت آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ جب چوتھی ضرب پڑتی ہے تو کہتے ہیں القرآن کلام اللہ و کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، 9 جلادوں نے اپنی ساری قوت صرف کر لی اور وہ بھی عین حالت روزہ میں، آپ کی پیٹ لہو لہان ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو چند آدمی پانی لے کر آئے کہ آپ پانی پی لیں، لیکن اس مجسمہ صبر و استقلال نے روزہ توڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر آپ کو محمد ابن ابراہیم کے گھر لایا گیا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، عبداللہ ابن سمعہ نے نماز ظہر پڑھائی جو کہ بغداد کے مشہور فقیہ تھے، اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نماز کے بعد عبداللہ ابن سمعہ حضرت احمد ابن حنبل سے کہتے ہیں کہ
اے احمد ابن حنبل آپ اپنی نماز دہرا لیں کیونکہ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور جب خون دم جاری ہو تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ مسکت جواب دیا، کہا وَقَدْ صَلَّى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وجرحہ یزغب دما۔ اے ابن سما فقی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت میں نماز صبح ادا کی جبکہ ان کے زخم سے خون ابل رہا تھا۔ جب ان کی نماز ہو سکتی ہے تو پھر میری نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے محترم دوستو، اس نماز ظہر کے متعلق امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خون اس وقت امام احمد ابن حنبل کے جسم سے بہہ رہا تھا اگر وہ ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو پاک کر سکتی ہے، اور کون سا ایسا پانی ہے جو کہ طاہر و مطہر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی ساری پاکیاں اس ناپاکی پر قربان اور دنیا کی ساری طہارتیں اس پر نچھاور۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ، یہاں طہارت جسم و لباس کا کیا سوال؟ امام احمد ابن حنبل نے اپنی ساری زندگی میں پاک سے پاک اور سچی سے سچی نماز اگر کوئی پڑھی تھی تو یقیناً وہی ظہر کی نماز تھی، کہ ان کی تمام عمر کی وہ نمازیں جو انہوں نے دجلہ کے پانی سے پاک کیا تھا، اور چند گھڑیوں کی یہ عبادت ایک طرف جسے کہ راہ شہادت حق میں بہنے والے خون نے مقدس و مطہر کر دیا تھا، تو اللہ کی قسم امام احمد ابن حنبل کی ساری زندگی کی نمازیں بھی اس نماز ظہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سجدے میں پائے خم ہو گردن پہ ہو تلوار، سجدے میں پائے خم ہو گردن پہ ہو تلوار، عبادت ہو تو زاہد ہیں عبادت کے مزید۔ میرے محترم دوستو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند امام عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں، میرے والد بار بار یہ کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ابو الہیثم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ میں نے کہا کہ ابا جان، یہ کس چور ڈاکو اور بدماش کا نام آپ لے رہے ہیں؟ کس کے لیے آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں؟ کہا بیٹے، اگر وہ چور و ڈاکو نہ ہوتا تو تیرا باپ لٹ گیا ہوتا، تیرا باپ ایمان سے خالی ہو گیا ہوتا۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک مرتبہ معتصم کے دربار سے میں نکلا، عالم یہ تھا کہ مجھ پر بے حد ظلم کیا گیا تھا، تو میرے دل میں تھوڑی سی بات یہ آ رہی تھی کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ابھی اس طرح کی باتیں ہی میرے دل و دماغ میں آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص جو کہ بڑا ہی لمبا تڑنگا، سیاہ اور خوفناک چہرے کا مالک اور بدشکل انسان آ کر مجھے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ کہا میں بغداد کا سب سے بڑا عیار و مکار چور و ڈاکو ابو الہیثم ہوں۔ اللہ کی قسم، میری پیٹھ پر چوری کرنے کی وجہ سے جو کوڑے مارے گئے جسے میں گن سکا ہوں وہ 18,000 سے کہیں زیادہ۔ کتنے؟ 18,000 سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن آج بھی عالم یہ ہے، ابھی میں جیل سے چھوٹا ہوں تو پھر چوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے احمد ابن حنبل، میں شیطان کے لیے اس قدر استقامت دکھا سکتا ہوں تو کیا رحمان کے لیے آپ تھوڑی سی استقامت نہیں دکھا سکتے؟ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے پاک باز، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے پاک باز؟ اے روح سیاہ، تجھ سے یہ تک نہ ہو سکا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو اپنے دل میں کہا اگر میں حق کے لیے اتنا بھی نہ کر سکوں جو یہ چور ڈاکو اپنے دنیا کے لیے کر رہا ہے تو پھر میری یہ دینداری، یہ تقوی، یہ درس و تدریس اور یہ علم حدیث پر لاکھوں افسوس۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ مر کر مٹی ہو جاؤں گا لیکن کبھی باطل بات کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ میرے محترم دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضربت احمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت بها فیلا لہرت ہو، کہ
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 80 کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر یہ کسی ہاتھی پر بھی مارے جاتے چنگاڑ چنگاڑ کر مر جاتا، چنگاڑ چنگاڑ کر مر جاتا۔ میرے محترم دوستو، آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سلطنت و حکمرانی سے مخمور سروں کو اس فقیر بے نوا کے آگے جھکنا پڑا اور یہ ماننا پڑا کہ ہم ہی باطل پر تھے اور حق کی سروری و سلطانی آپ کے ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستو، واسق کے زمانے میں کئی واقعات پیش آئے، وقت مختصر ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ واسق کا ایک درباری تھا جو کہ مسخرہ تھا اور وہ بادشاہ کو ہنسایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے دونوں جانے لگے تو اس مسخرے نے کہا کہ امیر المومنین، اگر آئندہ سال تک قرآن مر جائے تو ہم لوگ تراویح کیسے پڑھ سکیں گے؟ اس نے کہا بیوقوف، یہ تو کیسی بات کہتا ہے کہ کیا قرآن مجید مر جائے گا؟ تو کہتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے اور ہر مخلوق کو مرنا ہی ہے۔ کہا نہیں، قرآن نہیں مرے گا، قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر اس مسخرے نے کہا کہ یہی بات تو 40 سال سے وہ احمد ابن حنبل آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کے عقل شریف میں بات نہیں آ رہی۔ جو بات بڑے بڑے علمی مسئلوں سے سلجھ نہیں سکی، مسخرے کی بات کی وجہ سے اس بادشاہ کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ واقعی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق پر ہیں، تو اس نے وہ آپ کو آزاد کر دیا اور حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو سختیاں اور جو عذاب ان کو دیے جا رہے تھے اس کی تخفیف کر دی۔ میرے محترم دوستو، حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی، انسان تو انسان، جنات تک بھی آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ متوکل کی ایک لونڈی پر ایک جن آ گیا۔ جن ایسا شریر تھا کہ بڑے بڑے علماء سے جا نہیں سکا۔ آخر اس نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لے آئیں اور اس جن کو بھگائیں۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اپنا جوتا میرے شاگرد کے ذریعے سے بھیج رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ ایسا بھاجے گا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جوتا اپنے شاگرد کو دیا، کہا کہ جاؤ جس عورت پر یہ جن وارد ہے اس سے جا کر کہو کہ احمد ابن حنبل تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں اس عورت کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ اسی جوتے سے تمہاری پٹائی ہوگی۔ جس وقت یہ پیغام اسے پہنچایا گیا تو عورت کی زبان سے جن نے کہا، سمینا و اطانا لاحمد ابن حنبل، سمینا و اطانا لاحمد ابن حنبل، سمینا و اطانا لاحمد ابن حنبل فإنه اطاع اللہ و رسولہ وامرنا باطاعتہ، کہ ہم نے احمد ابن حنبل کی بات سنی اور اسے مانا، ہم نے احمد ابن حنبل کی بات سنی اور اسے مانا، ہم نے احمد ابن حنبل کی بات سنی اور اسے مانا۔ وَلَوْ أَمَرَنَا أَن نَخْرُجَ مِنَ الْعِرَاقِ لَخَرَجْنَا، یہ صرف اس عورت کو چھوڑ کر جانے کی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم عراق بھی چھوڑ کر اگر چلے جانے کا حکم دیں تو ہم چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ہم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت کریں۔ میرے محترم دوستو، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بادشاہ کے، اللہ کے لیے بادشاہوں کے آپ نے اطاعت برداشت کی، لیکن واسق کے بعد جب خلیفہ متوکل آیا وہ بڑا ہی متبع سنت تھا اور اس نے اپنے دور خلافت میں بدعت اور اہل بدعت کا خافیہ تنگ اور ناطقہ بند کر دیا، اور اس کی یہ کوشش ہونے لگی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو کچھ ظلم ان کے دور میں ہوئے ہیں تو اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے اور عرض گزار ہوا کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، ھذا امر اشد علی من ذاک فتنۃ الدین وھذا فتنۃ الدنیا۔ یا اللہ، یہ جو فتنہ اس فتنے سے بڑا فتنہ ہے مال کا، وہ تو دین کا فتنہ تھا اور یہ دنیا کا فتنہ ہے،
اور آپ نے وہ لاکھ درہم واپس کر دیے تو بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ حضرت اگر آپ نہیں لیتے تو کم از کم فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فقراء و مساکین کا مجمع میرے گھر سے زیادہ آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے، آپ خود ان میں تقسیم کر دیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ متوکل نے اصرار کر کے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور آپ بات دل ناخواستہ وہاں پر تشریف لے گئے اور بڑی ہی بددلی کے ساتھ آپ پیر پھیلا کر بیٹھ گئے۔ اس نے 1,00,000 درہم کی تھیلی آپ کے گود میں رکھی اور عرض گزار ہوا کہ حضرت آپ اس پیسوں کو قبول کر لیں اور آپ مجھے شرف بخشیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور کہا امیر المؤمنین کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ جو بادشاہوں کے دربار میں پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنے گھر چلے آئے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ اللہ والے تھے، دنیا والوں نے ظلم و قتل اور لوہے اور چمڑوں کی ضربوں سے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئی۔ پھر پیسے کی چمک و دمک سے ان کا ایمان خریدنا چاہا۔ اللہ دنیا کے جتنے بھی فتنے تھے وہ سارے کے سارے، جتنے بھی حربے تھے وہ سارے کے سارے ان کے ایمان و استقلال کے آگے ناکام ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے زیادہ جو ظلم کیا تھا وہ معتصم نے کیا تھا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت احمد ابن حنبل نے ایک طبیب کو بلا کر کہا کہ میری پیٹھ میں ایسا درد اٹھتا ہے کہ مجھے اس سے اپنی موت نظر آتی ہے، دیکھو کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے دیکھ کر کہا، جب پیٹھ کھولی، کہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو کہ ہزاروں کوڑے مارے گئے لیکن ان کی پیٹھ بھی اس قدر متاثر نہیں ہے جتنی کہ آپ کی پیٹھ ہے، اور کوئی سوئی رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کے زخم نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی پیٹھ میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جو کہ مر چکا ہے، اگر اسے کاٹ کر علیحدہ نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا زہر آپ کے دل تک پہنچ جائے اور آپ کی وفات ہو جائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کاٹ لوں۔ کہا ٹھیک ہے کاٹو۔ تو کہا کہ آپ تھوڑی سی نبیذ پی لیں، اس سے جو نشہ چڑھے گا اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف کا احساس کچھ کم ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاہے جیسی بھی تکلیف ہو میں برداشت کروں گا لیکن میں نشہ ہرگز نہیں لے سکتا۔ تو چنانچہ جس وقت وہ آپ کے پیٹھ سے اس گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ رہا تھا تو آپ بار بار آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آنسو رواں ہو گئے اور بار بار آپ فرمانے لگے رحم اللہ المعتصم، رحم اللہ المعتصم، رحم اللہ المعتصم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو معتصم پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو معتصم پر۔ اس طبیب نے کہا کہ حضرت جب کسی پر افتاد آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اپنے دشمنوں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو کوستا ہے، اور آپ ہیں کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قربان جائیو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر کیا فرماتے ہیں۔ کہا کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور میں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں آنا پسند نہیں کرتا کہ میرا اور آپ علیہ السلام کے رشتہ دار کے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ میرا کوئی جھگڑا ہو، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں نے معاف کر دیا، قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ امام اہل السنہ تھے، اور میرے محترم دوستو عالم آپ کا یہ تھا کہ 77 سال کی عمر ہو چکی تھی، کمزوری کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، جب تک جسم میں طاقت رہی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، جب وہ بھی طاقت ختم ہو گئی تو بیٹھ کر اور پھر لیٹ کر نماز پڑھنے لگے، جب طبیعت زیادہ بگڑی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹے وہ گھٹری لے کر آؤ، جب
لے کر آئے تو اس میں کچھ بال تھے اور کچھ درہم تھے، اس میں سے 3 درہم نکالے، کہا بیٹے یہ میرے کفن کے لیے رکھ لینا، اور میرے مرنے کے بعد باقی یہ جو درہم ہیں اس کے کھجور خرید کر اسے کھجور خرید کر میرے طرف سے صدقہ و خیرات کر دینا، اور اس میں جو بال ہیں وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بال کو میری ایک آنکھ پر، دوسرے بال کو دوسرے آنکھ پر، اور ایک بال کو میرے دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھنا، تاکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے میں دربار میں پہنچوں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں پہنچوں کہ میرے زبان حال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میری نظروں نے وہی دیکھا جس کا کہ حکم تیرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس زبان سے وہی بات میں نے کی جس کا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ میرے محترم دوستو، آپ کی وفات 12 ربیع الاول 241 سن ہجری کو جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ نماز جنازہ میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ کتنے؟ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانے اسلام میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا جنازہ اور کسی کا نہیں دیکھا گیا۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں آپ بدعتیوں سے کہتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ جس وقت احمد ابن ابی داؤد کا جنازہ اٹھا تو اس کے جنازے میں 17 آدمی شامل تھے، اور بشر مریسی کا جنازہ اٹھا تو 8 آدمی اس کے جنازے میں تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر لوگوں نے کہا ہاکذا تکون جنائز اہل سنہ، کہ اہل سنت کے جنازے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت فنا فی سنت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اہل زمین میں وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آپ کو امام اہل السنہ کا خطاب دیا گیا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ان اللہ اعز بہذا الدین رجلین لیس لہما ثالث بابا بکر صدیق یوم الردہ و باحمد ابن حنبل یوم المحنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو 2 شخصیات کے ذریعے سے عزت عطا فرمایا جن میں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ایک تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ارتداد کے فتنے میں، اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت عطا فرمائی فتنہ خلق قرآن میں۔ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من رأیتموہ یحب احمد ابن حنبل فاعلموا انہ صاحب السنہ، جس شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد ابن حنبل سے محبت کرتا ہے، یاد رکھو وہ صاحب سنت ہے۔ میرے محترم دوست، اللہ کہ ان کی محبت گویا کہ ایک مسلمان اور منافق کی ایک علامت بن گئی۔ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو صاحب سنت ہے۔ حمدانی کہتے ہیں یورف بہ المسلم من الزندیق، کہ امام احمد ابن حنبل ایسی کسوٹی ہیں کہ ان کی ذات پر مسلمان اور زندیق میں تمیز کی جاتی ہے۔ ان سے محبت کرنے والا مسلمان ہے، ان سے نفرت کرنے والا زندیق ہے۔ اور دورقی کہتے ہیں من رأیتموہ یذکر احمد ابن حنبل بسوء فاتہموہ علی الاسلام، جس شخص کو دیکھو کہ وہ امام احمد ابن حنبل کا برے الفاظ سے ذکر کر رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا هل كان من اولیاء اللہ علی غیر عقیدت احمد ابن حنبل قال ما كان ولا يكون، کہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام احمد ابن حنبل کے عقیدے کو چھوڑ کر کیا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ نہ تو کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ میرے محترم دوستو، یہ امام اہل السنہ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات زندگی تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو
حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی محبت کی وجہ سے جنت میں ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں ہم کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ مصطفیٰ مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سوالات دینے کے لیے مائک کے سامنے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر علماء کرام، نوجوانوں، قوم و ملت کی ماؤں اور بہنوں، بزرگان دین اور پیارے بچوں، سوال اور جواب کی نشست لے کر کے حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ جو باتیں میں کروں، جو سوالات آپ کے ہیں، اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو انشاءاللہ، اور اگر کہیں کوئی خطا ہو مجھ سے تو میری اپنی کمزوری، میری علمی کمزوری یا شیطان کی طرف سے وہ چیز ہے، اس سے مجھے آپ معاف فرمائیں انشاءاللہ۔ اور نہایت ہی مختصر، چونکہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ شیخ عبدالواحد صاحب مدنی حفظہ اللہ کا صدارتی خطاب بھی سنیں گے، اس لیے میں نہایت ہی مختصر اور چند سوالوں کے ہی جواب دوں گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ادھر استفادہ کریں انشاءاللہ۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب، ایمان میں کمزوری کے اسباب کیا ہیں؟ ایمان میں کمزوری کے اسباب یوں تو اگر آدمی ایسے گنانے لگے تو بہت ساری چیزیں آدمی سمجھ سکتا ہے اور کہی جا سکتی ہیں، لیکن علماء نے جن کا تذکرہ کیا خصوصی طور پہ، ان میں سب سے اہم جو سبب ہے ایمان میں کمزوری کا، وہ یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے اسماء اور صفات سے جاہل ہوتا ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے۔ دوسرا سبب جسے علماء نے عمومی طور پر ذکر کیا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی آیات کونیہ اور شرعیہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں دنیا کے اندر، ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا، ان میں تفکر نہیں کرتا، اس کے بارے میں جانکاری نہیں لیتا کہ اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا آسمان و زمین کو، اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا انسان کو، اللہ رب العالمین نے کائنات کے ہر ذرے کو کیوں پیدا کیا، یا انسان کی تقدیر میں کون سی چیزیں ہیں، کیا ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں انسان اس میں غور و فکر نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں یقیناً کمزوری آتی ہے۔ تیسری اہم وجہ جس کا ذکر علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بندہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ اور چوتھی اہم بات کہ جب بندہ اطاعت کے کاموں کو چھوڑتا ہے، اچھے اور بھلے کاموں کو چھوڑتا ہے، نیک کاموں کو، بالخصوص واجبات کو، جسے شریعت نے ایک مسلمان کے اوپر واجب کیا ہے، جب کوئی بھی بندہ ان واجبات کو چھوڑتا ہے تو اس کے ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ 4 باتیں خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کی ہیں کہ ایمان کے کمزوری کے اسباب میں سے یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہمارے یہاں شادی کے بعد اگر کوئی بڑی محفل نہ رکھی جائے تو لوگ اسے شادی نہیں سمجھتے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے عزیز بھائی، شادی جو ہے وہ دراصل ایجاب اور قبول کا نام ہے، ولی کی موجودگی کا نام ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی کا نام ہے، یہ ہے شادی۔ اور یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ کی شادی واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے تقریب کا، چاہے وہ اعلان نکاح کا مسئلہ ہو، نکاح کا اعلان کرنا، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ تو نکاح کا اعلان اگر بندہ کرتا ہے اور اس کے لیے تقریب رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے نکاح کے بعد ولیمے کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے، یہ بھی امر مستحب ہے۔
اور اس کے بھی بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ شادی کی تقریب اگر کوئی منعقد کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اپنی فرحت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر آدمی یہ سوچے کہ شادی نہیں ہوتی اگر کوئی تقریب نہ رکھی جائے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ نکاح کے لیے جو چیزیں شرط ہیں جو ضروری ہیں وہ میں نے شروع میں بتایا کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا، نکاح کے لیے ایجاب و قبول، اور نکاح کے لیے 2 گواہ کا ہونا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر موجود ہوں تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کا کسی نکاح کی کسی قسم کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کیا قسط پر گاڑی لینا جائز ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ہی مختصر سوال ہے کہ کیا قسط پر گاڑی لینا جائز ہے، اور اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ جب تک مسئلہ واضح نہ ہو، جب تک مسئلے کا مکمل تصور سامنے نہ ہو تو اس کے حلال یا حرام پر بات کرنا یا گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ان شروط یا ان عقود کو آپ پہلے بتائیں کہ کن شروط کی بنیاد پر آپ قسط پہ گاڑی لے رہے ہیں، عقد کیا ہو رہا ہے، اتفاق کیا ہو رہا ہے، ان عقود اور شروط کو بتائیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس کا جواب آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے ایک پہچان والے ہیں جن کی لڑکی نے کسی سے محبت کی اور بغیر والد کی رضامندی کے، چونکہ ان کے اخلاق صحیح نہیں تھے اس لیے والد صاحب راضی نہیں تھے اور اس لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی، ایسی صورت میں اس شادی کا حکم کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے اور دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ جہاں اسلامی اقدار کی پامالی ہو رہی ہے اور اسلامی اصول اور ضوابط کی نیلامی ہو رہی ہے، اس ناحیے سے کہ ایک مسلمان جسے شریعت کا پابند بنایا گیا وہ اس طرح کی حرکتیں کرے، اور ایک لڑکی جو گھر کی زینت ہوتی ہے یا ماں باپ کی عزت ان کی عصمت ہوتی ہے اس طرح کی حرکتیں کرے، بڑی عجیب بات ہے۔ خیر آئیے مسئلے پہ آتے ہیں کہ والد صاحب راضی نہیں ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہے لڑکا، لیکن لڑکی نے اپنے اختیار میں اس کو چنا، اور اس کو چننے کے بعد چونکہ غیر راضی ہونے کے باوجود، والد صاحب کے ناراضی ہونے کے باوجود گھر سے نکل کر اس نے نکاح کر لیا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ والد صاحب نے یہاں ایک اچھا کام کیا۔ اچھا کام کیا کیا کہ انہوں نے ایک غیر اخلاق والے لڑکے کو نہیں چنا، یہ بہت اچھا کیا، اس پہ والد صاحب کی داد دینی چاہیے ماشاءاللہ کہ ایک ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی کے لیے اس نے اختیار نہیں کیا کہ جو اخلاقاً غیر درست ہے قطعی طور پہ، اور یہ والدین کو یہ چیز سوچنی چاہیے ماشاءاللہ کہ اس طرح کے والدین ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچیوں کے لیے بنے کہ جو رشتہ ایسے ہمارے پاس آئے جن کے اخلاق سے، جن کے دین سے ہم راضی نہ ہوں، اپنی بچیوں کی شادی وہاں نہ کریں۔ اور میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے والد نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اپنی بچی کی خوشی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شرعی ناحیے سے اس نے اپنے بچی کو ایسے آدمی کے پاس دینے سے گریز کیا جو اخلاقاً غیر درست آدمی ہے، الحمدللہ۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ بچی نے بھاگ کے شادی کی، اس کا بھاگنا، باپ کی غیر رضامندی، اور تیسری چیز اس کا اختیار کرنا یعنی ایک غیر اخلاق والے شخص کو، اور چوتھی چیز بغیر ولی کے نکاح کرنا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس نکاح کے برا ہونے کے لیے خود ہی کافی ہیں، آگے مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ خود ایک معاشرے کے اندر اتنا گھناؤنا جرم نظر آتا ہے کہ ایک بچی اس طرح کرے، یہ حرکت کرے، چہ جائے کہ شرعی مسئلہ اس کا کیا ہے۔ شرعی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایسا نکاح شریعت کی نظر میں باطل ہے، بالکل کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، اور اس کی دلیل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس کے اندر ولی کا ہونا یا ولی کی موافقت شرط ہے۔ ارکان نکاح میں علماء نے ذکر کیا کہ نکاح کے لیے ولی کی موافقت ضروری ہے، لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح ولی کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ نکحت او تزوجت بدون اذن ولیہا فنکاحها باطل، کہ کوئی بھی عورت جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ دہرایا، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ معاملے کی سنگینی ہے، اور اس طرح کے جرائم یا اس طرح کے گناہ جو آج معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سدباب ہو، اور ان سب سے امت کو، لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ایسی چیزیں، ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے والدین کے سر پہ کھڑے ہو کے یا سینہ زوری کرتے ہوئے خود ایسے کام کریں جو معاشرے کے لیے کلنک ہو اور شرعی ناحیے سے نہایت ہی غلط ہو۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ذکر کے طور پر الا اللہ کہنا کیسا ہے؟ یہ بڑا معروف ورد ہے بعض لوگوں کے یہاں، جسے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد الا اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ اللہ کہتے ہیں، پھر ہو کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اسے جھومتے رہتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، اور ایک وجد کی کیفیت ان کے اوپر آتی ہے۔ یہ سارے اذکار ایسے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ یہ لفظ الا اللہ حدیثوں کے اندر وارد ہے، مگر مکمل دعا کے ساتھ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کا تذکرہ کیا ہے ان میں بہت سارے اذکار ہیں کہ جن کے اندر یہ لفظ وارد ہے مکمل ذکر اور دعا کے ساتھ میں، صرف یہ کہنا الا اللہ کہنا ذکر کے طور پہ یہ ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کے اذکار کئی ایک الفاظ سے وارد ہے جو کہ صحیح ہے اس طرح کہنا، لیکن صرف الا اللہ کہنا یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اللہ پاک رات کے آخری پہر میں عرش سے نیچے آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا وغیرہ۔ تو محترم سوال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کب عرش پر واپس جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ جانیں کہ اللہ رب العالمین کے جو اعمال یا افعال ہیں، پہلی بات تو اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اپنے عقل کو اس میں تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنے عقل کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک کیسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، ہمارا علم اللہ رب العالمین کے اعمال یا اس کے افعال کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علماء کے یہاں، عقدی مسئلہ، کہ کیا اللہ رب العالمین کا عرش سے نیچے آنا، آسمان دنیا پر آنا، کیا اس سے عرش کا خالی ہونا لازم آتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا عقدی مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں، جس کے بارے میں سرسری طور پر صرف اتنا جان لیجئے مختصراً کہ یہ قطعی طور پر لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین اگر عرش سے آسمان دنیا پر آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خلو عرش سے، عرش کے خالی ہونے سے نقص لازم آتا ہے، اور علماء کہتے ہیں اللہ رب العالمین سارے نقوص سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے نقص یعنی کمی قطعی طور پر اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، لہذا اس طرح کے مسائل میں ہمیں اور آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب علماء کا کام ہے جو آپس میں جانیں اور اس کا جواب کتاب کی روشنی میں یا تقریر کی روشنی میں دیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، یہ واقعہ کب کا ہے؟ مدینہ آنے سے پہلے کا ہے یا اس کے بعد کا؟ یقیناً مدینہ آنے کے بعد کا ہے۔ غزوہ بنی المصطلق سے لوٹنے کے بعد یہ غزوہ واقع ہوا، غزوہ بنی المصطلق۔ اس غزوے سے لوٹتے وقت مدینہ آمد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے کا۔ مدینہ میں پہنچے تو جا کر کے یہ سب عفق کا واقعہ سامنے آیا اور یہ تہمت لگائی گئی۔ اچھا، آگے وہی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار داڑھی کی نیت کرنے کے بعد اسے 15 یا 20 دن کے بعد ہٹا دیا جائے، یہ سوچ کر کے کہ ابھی اس کے لائق نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ میں جو سمجھ رہا ہوں سوال سے شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی نے نیت اگر یہ کی ہے کہ بھئی میں داڑھی رکھوں گا، لیکن 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد پھر دماغ میں خیال آیا، مائنڈ پھر سے ڈائیورٹ ہو گیا کہ چلو اپنی پرانی زندگی پہ چلتے ہیں، داڑھی نکال دیتے ہیں پھر سے، تو کیا اس کا یہ کرنا ابھی اس لائق نہیں ہے کہ داڑھی رکھوں؟ کیا اس کا یہ کرنا صحیح ہے؟ اولاً تو اللہ نے اسے ایک بڑی اچھی توفیق دی تھی کہ کم سے کم اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اسے داڑھی رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کا صحیح علم دے اور اس کا مکمل علم بردار بنائے اور اس پہ چلنے والا بنائے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے
کہ 15-20 دن کے لیے آپ نے رکھا، آپ اللہ سے مزید توفیق طلب کریں کہ اللہ رب العالمین آگے بھی آپ کو توفیق دے کہ آپ آگے بھی رکھیں، اور اس طرح کا گناہ نہ کریں کہ رکھنے کے بعد پھر اسے دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹیں اور پھر سے کاٹ کر اپنے آپ کو اس جرم میں اس جرم میں شامل کریں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مہینہ روزے 13، 14، 15 کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ جو ایام بیض ہوتے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 5ویں تاریخ عربی تاریخ کے حساب سے، اس کے بارے میں کئی ایک روایتیں آئی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے خلیل نے اس کی وصیت کی ہے، بہت ساری چیزوں کی وصیت کی، اس میں سے ان 3 مہینے میں 3 روزوں کی وصیت کے بارے میں ایک عمومی مہینے میں 3 روزوں کی روایت، عمومی روایت، اور ایک خصوصی روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان 3 تاریخوں کا تذکرہ کیا، 13 اور 14 اور 15ویں تاریخ کا، کہ اس کا روزہ رکھنا پورے دہر کے، پورے زمانے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ تو یہ یقیناً بڑی فضیلت کا موقع ہے کہ ہم اور آپ بھی ایام بیض کے روزے رکھیں، 13، 14 اور 15ویں تاریخ جو ہر مہینے کی ہوتی ہے، عربی مہینے کی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی خود کھانا چاہتا ہے کہ میں نے قربانی کی ہے، میں اکیلے پورا گوشت کھانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ پورا کھا سکتا ہے، کھائیے پورا، ماشاءاللہ اللہ نے دیا کھائیے آپ۔ لیکن اس میں جو علماء ذکر کرتے ہیں کہ تقسیم ہونی چاہیے 3 حصوں میں، اس تقسیم کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء ہی لکھتے ہیں کہ تقسیم صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، لیکن ان سب سے اختلافات سے بچتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اوروں کا بھی خیال رکھیں، جو غریب مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، یا جو غریب گھر ہیں جن کے پاس قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کا اپنے دوست احباب ہیں، ان سب کا خیال رکھیں، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اپنی اس خوشی میں سب کو شریک کریں، یہ بہتر عمل ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خصوصی خیال کرے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ جانور کی گردن علیحدہ ہو جائے یا ارادتاً علیحدہ کر دی جائے تو کیا قربانی درست ہے؟ ارادتاً تو نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر کہ میں الگ کر دوں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ادیان کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی بے رحمی سے ذبح کیا جاتا ہے، بڑی بے رحمی سے، تلوار یا دھاردار ہتھیار سے لے کر کے ایک ساتھ اس کو گردن کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرے مذاہب جیسے ہندو مت وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہندوؤں کے یہاں یا اور دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوں کہ بغیر کسی رحم کے ایک ساتھ ایک بار میں جانور سے اس کے گردن کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ذبح کا طریقہ بتایا گیا، ہمارے اور آپ کی شریعت جانوروں کے ساتھ بھی بڑی رحم دلی کے ساتھ، بڑے اچھے سے آرام کے ساتھ، اور ان کو ایک ادب اور احترام کے ساتھ قبلہ رخ کر کے اس کو لٹا کر بڑے اچھے سے اس کی قربانی کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طریقے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ارادتاً ہمیں کوشش یہ ارادتاً کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ارادتاً یہ کام کریں کہ ایک ساتھ ہم اس کو الگ کر دیں۔ ہاں، اگر کبھی الگ ہو جائے قربانی کرتے ہوئے تو انشاءاللہ ذبیحے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، آپ وہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کیا قربانی قرض دار انسان پر فرض ہے؟ ابھی میں نے تقریر میں آپ نے سنا کہ قربانی کے فرضیت کے حوالے سے کہ کیا قربانی فرض ہے یا نہیں، تو آپ نے سنا کہ قربانی یہ فرض نہیں ہے۔ قربانی گرچہ اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن اس میں جو صحیح موقف علماء کا ہے کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس لیے، سنت تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور مؤکدہ اس لیے کیونکہ بہت ساری روایتیں اس کے بارے میں آتی ہیں جو وجوب کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے پاس مال کی سعت پائے، کشادگی پائے، اپنے پاس مال کے، اس کے پاس مال ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے اگر اس کے پاس پیسہ اور مال اس کے پاس ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے کبھی کبھی، جو دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہونے کے باوجود، قوت و طاقت ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قربانی فرض ہے، اس میں تھوڑا جلد بازی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ قربانی کرے، اس سے بچنے، اگر مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً یہ تھوڑا سا غیر مناسب لگتا ہے کہ آدمی اپنے مال کو بچائے کہ قربانی میں اگر دے گا تو خرچ ہو جائے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میری امی حج کرنے جا رہی ہے، میلاد کرنا ضروری ہے کہ نہیں، برائے مہربانی بتائیے۔ یہ میلاد سے کیا مراد ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر مراد یہ ہے کہ وہ
جنم دن مراد ہے کہ اگر جا رہی ہیں تو اپنا جنم دن منا کے جائیں یہاں سے. تو یہ سب معاملات ایسے ہیں جو بہت ہی واضح ہیں کہ اس طرح کے معاملات جنم دن وغیرہ کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کی والدہ کو حج کی توفیق دی ہے ماشاءاللہ, تو انہیں توحید کی دعوت دیں, ایمان کی اور اسلام کے بارے میں سچی اور صحیح تعلیمات دیں انہیں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح حج کا طریقہ ہے اس کے بارے میں انہیں سمجھائیں اور بتائیں, اور علماء کی صحیح کتابیں جو موجود ہیں وہ کتابیں انہیں دیں تاکہ صحیح طور پر ان کی رہنمائی ہو سکے, اور حج جو ایک مقدس عبادت ہے اللہ رب العالمین کی قبول کر لے. یہ طریقہ ہونا چاہیے, یہ عمل ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے سوال ہیں, معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میری طرف سے ہیں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو وہ خامیاں اللہ معاف فرما, اور جو باتیں حق ہیں صحیح ہیں تیری طرف سے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے قبول فرما, اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا. جب تک زندہ رکھ اسلام پر, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں جناب شیخ عبدالواحد صاحب کو صدارتی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اور اپنے کچھ ناصحانہ کلمات سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. برادر گرامی قدر, شیخ کفایت اللہ صاحب مدنی, برادر عزیز شیخ انور صاحب, عزیزم شیخ مصطفیٰ مدنی صاحب, بزرگوں, بھائیوں اور عزیزوں, اسلامی ماؤں اور بہنوں, اس سے پہلے مجھے توعیت الجالیات کے ماہانہ پروگرام میں شرکت کا موقع ملا تھا, اب مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی. یہاں دعوت و تبلیغ کے عنوان سے جو کوششیں ہمارے احباب جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے بینر تلے کر رہے ہیں, وہ بڑی مفید, بڑی بارآور اور بڑی نتیجہ خیز ہیں. میں جب خلیج کی دعوتی کوششوں کا موازنہ اپنے ملک ہندوستان میں دعوت اور تبلیغ کے نام پر ہونے والے جلسوں سے کرتا ہوں تو مجھے یہاں کے پروگراموں پر رشک آتا ہے اور ہندوستان کے بیشتر پروگراموں پر افسوس ہوتا ہے. بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے ملک میں, ایک ایسے ماحول میں آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں جہاں آپ کی دنیاوی مصروفیات, جسے میں صرف دنیاوی نہیں کہتا, اس ناطے کی حلال روزی کی تلاش میں اگر آپ اپنے ملک سے دور یہاں آئے ہیں اور اس جذبے سے آئے ہیں تاکہ آپ خود اپنی کفالت, اپنے بال بچوں, اپنے والدین اور اپنے عزیزوں کی کفالت کریں, تو اسلامی شریعت میں یہ کار خیر ہے, کار ثواب ہے, اور اسلام کا جو تصور عبادت ہے اس عبادت کے دائرے میں یہ کام آتا ہے. آپ کو یہاں ماحول ملا ہے
اور مہینے میں کم از کم آپ اکٹھا ہوتے ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کے بھی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور مختلف موضوعات پر بڑی سنجیدہ اور مفید گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں بے سر پیر کے قصے کہانیوں یا جذباتی تقریروں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایسے موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے جو واقعی جن کا عام طور پہ تصور ہمارے ہندوستان میں نہیں ہے، اور جو گفتگو اور گفتگو کا جو انداز ہے کم از کم ذاتی طور پر مجھے بیحد پسند ہے، اور اخیر میں جو سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے اس سے آپ حضرات کی دینی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بڑی دلنشیں اور بڑی مفید گفتگو ہوئی۔ دراصل ضمنی طور پر یہ بات آپ سے عرض کروں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے الرسالہ، اور جس کے بانی ایڈیٹر ہندوستان کے ایک مشہور لیکن انتہائی مختلف فقیہ عالم مولانا وحید الدین خان۔ ایک دور تھا خان صاحب نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی تھی، اور جس کتاب کی وجہ سے وہ دنیائے عرب و عجم میں بڑے مقبول ہوئے تھے۔ اردو میں اس کتاب کا نام علم جدید کا چیلنج، اور عربی میں اس کتاب کا نام الاسلام یتحدی۔ بلا شبہ اپنے موضوع پر انتہائی مفید اور جامع کتاب، لیکن انسان کا دل اسی ناطے ہمیشہ اللہ سے صراط مستقیم پر ثبات قدمی کی دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان کا دل کو قلب کا نام قلب اسی لیے رکھا گیا کہ یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، صبح مومن ہے تو شام کافر، شام مومن ہے تو صبح کافر، ایمان گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے۔ خان صاحب نے آج سے 20-25 سال پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اسی فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے لکھا کہ یہ مسئلہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں تھا، اور محدثین اور بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کفر و اسلام کا مسئلہ بنا کر خلق قرآن یا قرآن مجید کو مخلوق کہنے والوں کو کافر قرار دیا، تو یہ بات درست نہیں۔ ہم لوگ اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، شیخ کفایت اللہ بھی اس وقت تھے۔ مولانا وحید الدین خان کے بارے میں خبر لگی کہ وہ عمرے پر آئے ہوئے ہیں اور مدینہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں قذافی صاحب سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور لیبیا سے ہو کر کے وہ آئے تھے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد باب الرحمہ پہ ہم لوگ اکٹھا ہوتے تھے طلبہ۔ جب ہم لوگوں کو خبر لگی تو میں اور ہمارے ایک دوست مولانا رفیع جو اس وقت آسٹریلیا میں ہیں، ہم لوگ چلے گئے ڈھونڈنے کہ ان سے ملاقات کریں اور اس مسئلے پر ان سے گفتگو کریں۔ وہ جوانی کا دور تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، لیکن ایک چبھن تھی، ایک کسک تھی کہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اتنے خطرناک فتنے کا جس جوامردی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ
اور جس ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا کہ پوری امت ان کی احسان مند ہے، اور ان کے بارے میں بند کمروں میں اس طرح کی باتیں لکھنا ہمارے ہندوستان کے خود ساختہ مفکرین اور دانشوروں کو، جن پر دانشوری اور مفکری کا بھوت چڑھ جاتا ہے، بہرحال تلاش کرتے ہوئے گئے، پہنچے۔ ایک بار اور ملاقات دہلی میں ہوئی تھی ان سے، ہم لوگوں نے یہ سوال رکھا، میں نے کہا مولانا آپ نے الرسالہ میں یہ بات لکھی ہے، تو کیا آپ نے یہ بات کس بنیاد پر لکھی؟ تو مولانا وحید الدین خان نے بات ٹالنا چاہا، کہنے لگے کہ الرسالہ کا یہ مشن نہیں ہے، اور یہ بات ضمنی طور پر میں نے لکھی ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا مولانا آپ نے اس کو مشن کے طور پر لکھا یا ضمنی طور پر لکھا یہ تو آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے، لیکن آپ نے ایک چیز لکھی ہے تو وہ اس پر تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ باتوں باتوں میں نے کہا آپ نے تو محدثین کی تکفیر کر دی ہے۔ تو وہ لیٹے ہوئے تھے، غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تم الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے تو کفر کا وہ فتویٰ کافر بنانے والے پر عائد کر جاتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے اگر یہ مسئلہ کفر اسلام کا نہیں تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدثین نے اس مسئلے کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تو معاذ اللہ وہ لوگ خود کافر ہو گئے۔ بہرحال وہ ناراض ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں ان کے آنے کا پروگرام تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو ایک بہت اچھا ہوا کہ اس مسئلے پر ہمارے شیخ انور صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی، اور ابھی آج میری بات یا کل ہو رہی تھی لجنے میں شیخ انور سے کہ اردو زبان میں اس مسئلے پر سب سے پہلے اور سب سے اچھا جس نے لکھا وہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا۔ ہر اردو داں کو کوشش کرنی چاہیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کتاب میں جو کچھ اور جس عقیدت اور جس والہانہ انداز میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، حقیقت میں آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ ان کی اسٹائل، ان کا ایک انداز الگ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے بڑی بیش قیمت تقریریں سنی ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے بھی بڑی اچھی گفتگو سنی ہے۔ میں ان کو نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ جو فروعی اور فقہی مسائل مختلف فی ہیں، اور جن کے بارے میں اکابر علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث مختلف الرائے ہوں، ان میں ساری باتیں ذکر کر دینی چاہیے، اور اس میں توسع کی گنجائش ہوتی ہے اور آدمی کو اختیار ہوتا ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی، دونوں ائمہ اہل سنت ہیں، ائمہ اہل حدیث ہیں، اس ناطے ایسے مسائل میں کیوں رائے میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے اسباب ہیں، اس کو اہل علم جانتے ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے اور یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حالات پر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے، اور اس وقت ساری دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں بھی اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے جس رخ پر ملک جا رہا ہے اس سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی اسی مہینے کی بات ہے، ہندوستان کی
تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، عید کے بعد شوال کے مہینے میں عربی مدارس کھلتے ہیں، طلباء عموماً دینی مدرسوں کا رخ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پہ غریب یا متوسط گھرانوں کے بچے دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مغربی بنگال کے کلکتے کے ایک ریلوے اسٹیشن پر تقریباً 65 بچوں کو پولیس نے روک لیا اور 1 ہفتے سے زیادہ انہیں پولیس حراست میں رکھا گیا اور انتہائی پریشان کیا گیا۔ ان کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی گئی، بڑی مشکلوں سے وہ بچے چھوٹے اور اس کے بعد بھی ان بچوں کو گھر جانے پر مجبور کیا گیا، وہ مدرسوں میں نہیں جا سکتے۔ ایسے حالات ہندوستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس ناطے اس وقت بڑی ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہوں یا ہندوستان کے باہر کویت اور خلیج یا یورپ وغیرہ میں رہتے ہوں، ہمیں ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے، باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا ملک کس رخ پہ جا رہا ہے اور ہماری دینی زندگی اور ہماری تہذیبی زندگی کے لیے کیا خطرات ہیں، ان خطرات کا مقابلہ ہم کیوں کریں، کیسے کریں، ہماری کیا حکمت عملی ہو، ہمیں اس پر ہر مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کو اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر غیر معمولی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے جس دین کا تعلق شروع سے علم سے رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ڈومریا گنج میں ایک غیر مسلم، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے گفتگو آج سے 3-4 مہینے پہلے جب میں آیا تھا میں نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہو تو دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہریجن آنکھ کا ڈاکٹر پرساد، میں گیا اپنی آنکھ دکھانے کے لیے اور مریضوں کی بھیڑ تھی، میرے اس کے تعلقات تھے، میں نے اسے کچھ ہندی میں لٹریچر بھی دیے تھے اسلام کے تعلق سے پڑھنے کے لیے۔ سب کے سامنے وہ کہنے لگا کہ مولانا آپ لوگ اپنی قوم میں شکشا یعنی تعلیم پر زور دیجئے، قرآن کی پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں نے یہ بات سنی تو میں دنگ رہ گیا کہ ہریجن ڈاکٹر، بہت سارے مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ قرآن میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہے۔ الحمدللہ یہاں آپ دینی پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آپ میں بیشتر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ تو اسلام نے کا آغاز اور اسلام کی ابتدا، اسلام نے اپنے سفر کی ابتدا علم کی روشنی میں کیا۔ علم اور اسلام دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں 439 بار علم کا لفظ آیا ہے۔ ایک اسکالر نے لکھا ہے کہ 439 بار علم کا لفظ قرآن مجید میں، دنیا کے کسی بھی مذہبی صحیفے میں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وید ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھارمک گرنتھ، کسی بھی مذہبی صحیفے، کسی بھی ریلیجس بک میں آپ علم یا نالج کا لفظ اتنی بار نہیں پاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام علم کا دین ہے۔ سیرت کے موضوع پر اردو زبان میں بڑی شاہکار کتاب ہے رحمت للعالمین، اور یہ خوش قسمتی ہماری اور آپ کی ہے کہ رحمت للعالمین کے مؤلف قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو جج تھے ہندوستان میں اور جماعت اہل حدیث کے بہت ہی نامور ممتاز عالم تھے، انہوں نے رحمت للعالمین لکھی۔ اس میں محاسن اسلام کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے،
اس میں ایک عنوان ہے کہ اسلام دین العلم والعلماء، اسلام علم اور علماء کا دین ہے۔ عجیب، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استدلال اور استنتاج کی غیر معمولی صلاحیت تھی، اور بڑے ہی نیک اور جج ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کا وہ جذبہ تھا۔ یقین مانیے آج ہم مولویوں کی کیا حیثیت، جج تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کورٹ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکیے نے خط لکھا دیا، خط انہوں نے پڑھا، اور وہ خط ایک مسلم نوجوان نے لکھا تھا، اور اس میں اس نے کچھ شکوک و شبہات لکھے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ وہ نوجوان بیمار پڑا، بچنے لائق نہیں تھا، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، عیسائی مشنریاں ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھیں، وہ عیسائی مشنریوں کے ہاتھ وہ نوجوان لگ گیا، لے گئے، اس کا علاج کروایا، اس کی خدمت کی، تیمارداری کی، الحمدللہ پھر وہ اچھا ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام اور مسلمانوں اور قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات اس مریض نوجوان کے ذہن میں ڈال دیا۔ اس نوجوان کا جسم تو اچھا ہو گیا، لیکن اس کا ذہن دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے وہ اشکالات قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط کی شکل میں لکھا، اور یہ لکھا کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں اسلام چھوڑ کر کرسچن بن جاؤں گا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ راستے سے لوٹ آئے، اور انہوں نے کہا اب یہ ضروری ہے، اگر میں نے اس کا فوراً جواب نہیں لکھا اور نہیں بھیجا، تاخیر کی، اور اس بیچ میں خدا نخواستہ اس نے اپنا دھرم بدل دیا، اپنا عقیدہ بدل دیا، اور اس حال میں وہ مر گیا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں میرا مواخذہ ہوگا۔ بہرحال فوراً مولانا نے لکھا، اور وہ چیز پھر چھپی بھی الحمدللہ کتابی شکل میں۔ تو اسلام علم اور تعلیم کا دین ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک معاصر عبداللہ الزاہد نے خط لکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، تو ان کے دور کے ایک زاہد صوفی منش عبداللہ الزاہد نے خط لکھا اور ان کو توجہ دلائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کے لیے شاید پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے علم کے لیے پیدا کیا۔ آپ بھی نیک کام کر رہے ہو، میں بھی نیک کام کر رہا ہوں۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام و مرتبہ ملا امت میں، وہ علم کی نشر و اشاعت سے ملا، اور اس کے علاوہ کوئی کمال نہیں تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آبرو مندانہ زندگی گزاریں، ہمارے حالات درست ہوں، تو جہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ترجیحی طور پر ہمیں تعلیم کے مسئلے کو اپنی پہلی ترجیح بنانا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ہر طرح کی تعلیم سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔ RSS کے آج پورے ملک کے اندر 50,000 اسکول اور کالجز چل رہے ہیں، اور بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس ہو، تو ہمیں بہت ہی شعور اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر توجہ دینی ہوگی۔ اس ناطے کی تعلیم کے بغیر نہ آپ کو عزت مل سکتی ہے،
اور نہ سماج اور معاشرے میں طاقت مل سکتی ہے۔ طاقت، عزت، سب کا سرچشمہ تعلیم ہے۔ بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگراموں کو مفید سے مفید تر بنائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔